تو ویورز اور سننے والوں سامعین، ہم اپنے اس چینل سے آج ایک ڈفرینٹ بات لے کر آئے ہیں. میں اور سہیل سے آپ لوگ واقف ہیں جو لوگ چینل دیکھتے ہیں کتابوں کے حوالے سے، بک ریویوز کے حوالے سے، مگر اس دفعہ ہمارا پروگرام تھوڑا ڈفرینٹ ہے اور ہم کتاب لے کر نہیں آئے بلکہ ہم ایک ایونٹ اور ایک بہت امپورٹنٹ سوشل اور مینٹل ہیلتھ ایشو پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ ایونٹ جو ہے وہ ریسنٹ ہے، اور جو لوگ اسپیشلی پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں یا تو پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، یو ایس میں، یو کے میں، وہ عامر لیاقت حسین سے واقف ہے. اور ہمارا پروگرام اس وقت عامر لیاقت حسین کی شخصیت پہ بات کرنا نہیں ہے بلکہ اس واقعے کا جو لوگوں نے ابھی میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے، تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن کرنا، اور اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. اور پھر ہم کچھ ایسی باتیں جو سامنے آئی ہیں، اس میں کچھ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے. اس میں یہ میں بتاتا چلوں کہ ایک چیز ہوتی ہے، امریکن سائیکیاٹرک ایسوسی ایشن کا ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے، گولڈ واٹر رول. گولڈ واٹر رول کے حساب سے آپ جب تک کسی شخص کا ڈائریکٹ معائنہ نہ کریں، آپ اس کے بارے میں کوئی ڈائگنوسس نہیں کر سکتے. لیکن گولڈ واٹر رول آپ کو ریڈ فلیگز یا رسک فیکٹرز ڈسکس کرنے سے منع نہیں کرتا ہے. آپ ڈائگنوسس لیبل نہیں کر سکتے، لیکن آپ یقیناً کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں کسی منفی آؤٹ کم. اور آؤٹ کم ابھی ہمیں ظاہر ہے ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ آؤٹ کم ایکچولی ہے کیا، مگر جو قرائن سے اور جو چیزوں سے لگتا ہے اس میں کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں جن چیزوں کی طرف، تو وہ ہم تھوڑا سا اس پہ ایک اوپن ڈسکشن کریں گے. اگین کوئی چیز حتمی نہیں ہے. پہلے میں تھوڑا سا عامر لیاقت حسین کا ایک چھوٹا سا بایو دوں. وکیپیڈیا کے حساب سے وہ جولائی 5 1971 میں پیدا ہوئے کراچی میں. ان کی جو فیملی تھی، ان کے جو نانا تھے وہ کافی مشہور ساؤتھ ایشیا کے اردو صحافت میں سردار علی صابری کے نام سے مشہور تھے. ان کی والدہ جو تھیں وہ اخبار خواتین میں لکھا کرتی، جن کے والد شیخ لیاقت حسین سیاستدان تھے. پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ میں، اس کے بعد وہ پگاڑا گروپ جو تھا مسلم لیگ کا، اس کے بعد 1994 میں انہوں نے ایم کیو ایم جوائن کی، متحدہ قومی موومنٹ. اس کے بعد وہ ایم کیو ایم میں رہے، اور پھر کچھ عرصے بعد آئی تھنک مجھے یاد نہیں کہ کس سال میں ان کی وفات ہو گئی. عامر لیاقت حسین ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے. انہوں نے 1995 میں لیاقت میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کیا. اس سے پہلے وہ آدم جی سائنس کالج سے انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا تھا، پری میڈ. اس کے بعد وہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد، مگر ہسٹری میں یہ نہیں ملا کہ انہوں نے میڈیکل پروفیشن کو اپنایا ہو. بعد میں جو ان کا تعارف ہے وہ انہوں نے کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن اور اسلامک اسٹڈیز اور ان چیزوں کو لے کر چلے. بہت سے سوال اٹھے ان کی ڈگریوں کے بارے میں، وہ اس وقت ایشو نہیں ہے ہمارا کہ وہ جینوئن تھی. بہرحال وہ ایک بظاہر لگتا تو تھا کہ انہوں نے مطالعہ ضرور کیا ہے، ان کے پاس ووکیبلری بھی اچھی تھی، بولنے کا انداز بھی اچھا تھا. لیکن ایک ٹائم کے بعد یوں لگا کہ جیسے وہ ریٹنگز کی دوڑ میں اور فیم کی جو طوفان تھا اس میں وہ کچھ بہہ سے گئے. کئی دفعہ ان کے لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے. ایک دفعہ ان کی ویڈیو ریلیز ہوئی جس میں وہ کچھ اس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں جو لوگ عام طور پہ پبلک پہ نہیں کرتے. وہ بھی ایسا لگا کہ جیسے غیر ضروری طور پہ ایک آدمی کو ایکسپوز کیا گیا ہے. بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں پرائیویٹ محفلز میں کرتے ہیں اس کو اتنا، مگر بہرحال وہ چونکہ میڈیا کے آدمی تھے، وہ انٹرٹینمنٹ اور مذہب کو انہوں نے ملایا تھا. تو یہ بھی پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جو ریلیجن اور انٹرٹینمنٹ کو ایک جگہ انہوں نے جمع کیا تھا. وہ ایک کلچر کے حساب سے کوئی عجیب سی بات تھی. لیکن بہرحال ان کے ویورز تھے، ان کے سننے والے تھے، لسنرز تھے. وہ ریڈیو پہ رہے، پھر ٹی وی پہ آئے، پھر وہ بہت کم ایج میں، آئی تھنک ہی واز 51 yesterday when he passed away in somewhat questionable circumstances. تو یہاں ریومر مانگرنگ کرنا یا اس کا وہ مقصد نہیں ہے، لیکن ایک کچھ ریڈ فلیگز ہیں. اس میں ایک جو سب سے پہلا ریڈ فلیگ یہ ہے کہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ ان کی لائف میں کچھ فیزز آئے ہیں سیاسی زندگی اور ان کی جو بھی میڈیا کی زندگی میں. کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت ایگزوبرنس، یعنی اوور فلوئنگ وکیبلری، اوور فلوئنگ جذبات، اور کبھی ایسا لگا کہ جیسے میلو ڈاؤن ہو گئے. کبھی انہوں نے ایک پارٹی جوائن کی، پھر اس میں سے نکلے، پھر وہ کافی عرصے خاموش رہے، پھر دوسری پارٹی جوائن کی. وہ تو بہت سے سیاستدان کرتے ہوئے بھی کوئی ایسی حیرت انگیز بات نہیں تھی. لیکن ان کی جو بات کرنے کا انداز تھا اس میں کبھی کبھی لگتا تھا کہ جیسے کبھی کبھی ایک دم ہیجانی سی کیفیت آ جاتی تھی، اور وہ کبھی
نارمل بھی ہو جاتے تھے. لیکن ایسا اگین وہی بات کہ ایسے بہت سے میڈیا کے لوگ جن کا انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہوتا ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں. وہ اس کا ضروری نہیں کہ وہ ان کی کوئی ذہنی کیفیت ہو, وہ اس ایکٹ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ میں ان کو پرسنلی نہیں جانتا اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں خاص طور پہ جو یہ سلسلہ ابھی پچھلے دنوں دیکھا آپ نے, انہوں نے شادی کی, وہ بہت کم عمر خاتون تھی جن کی اپنی ہسٹری بھی کچھ کلیئر نہیں ہے کہ وہ how innocent she was, but apparently she was a young girl and she was not ready for this. تو اس صورتحال میں ان کو جو حالات کا سامنا کرنا پڑا, وہ کچھ انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو میڈیا پہ اتنا زیادہ ایکسپوز کیا تھا کہ یہ اس کو روکنا مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے. وہ جو طوفان تھا جس کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا, اس پہ وہ اس کے دوش پہ وہ اڑتے بھی رہے, اس کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا, لیکن پھر وہ انہی کے لیے پرابلم بن گیا. پھر وہ ویڈیوز ریلیز ہوئیں جو ظاہر نہیں ہونی چاہیے تھی, پرسنل تھیں. پھر ان کی ڈرگ اور الکوہل استعمال کے بارے میں باتیں آئیں جو کہ لوگوں کے لیے شوق تھا, کیونکہ وہ عالم آن لائن اور وہ قرآن اور یہ رمضان ٹرانسمیشن اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں. مگر اگین دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی اس طرح کے بیہیویئر میں, یہ ویسٹ میں ہوتا آیا ہے, یہاں میں پاکستان میں بھی کئی لوگ اس طرح سے سامنے آئے ہیں. لیکن اس کے بعد جو کیسکیڈ آف ایونٹس ہے, وہ ان کی جو کچھ ویڈیوز ہیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ گریجولی ہوپلیسنس کی طرف جا رہے ہیں. ان کا جو بولنے کا انداز, ان کا جو چہرے کا ایکسپریشن ہے, وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں پہ وہ ایک غصے کی کیفیت میں ہوتے تھے, کہیں وہ ایک پریشر اسپیچ, تیزی سے بولنا جیسے کہ ایک دباؤ جیسے ہوتا ہے اس میں, کبھی وہ لگتا تھا کہ جیسے تھوڑا سا پرسکون ہو گیا. تو وہ بہت اپ اینڈ ڈاؤن پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا. اس کے بعد وہ ان کی شاید آخری کچھ جو تھی اس میں انہوں نے کافی راحت اندوری کی کوئی غزل بھی ہے, وہ بھی اپنی آواز میں ریکارڈ کرائی, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ڈپریسو تھاٹس تھے وہ. اس کے بعد جو یہ واقعہ ہوا اس میں اگین وہی بات کی جو اخبارات میں آیا ہے وہی میں بات کر سکتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک صحیح ہے, کہ ان کے کمرے سے الکوہول اور کوکین برآمد ہوئی. اگین آل نیوز اسٹوریز, وی ڈونٹ نو اف دیٹس ٹرو. And then there was carbon monoxide in the house, which is possible کیونکہ جب لوگ گھر میں جنریٹر رکھتے ہیں تو اس کے فیومز کے لیے کوئی رستہ بنا کے رکھتے ہیں. It's interesting کہ somebody educated and well exposed to the world would do something کہ وہ ایگزاسٹ کو وہ اس طرح سے گھر میں آنے دے اور کھڑکیاں نہ کھولے یا ایگزاسٹ کو رستہ نہ دے. It can happen, but it's unlikely for somebody who is of sound mind. Either somebody was intoxicated and could not realize that carbon monoxide level was rising, or somebody purposely wanted the carbon monoxide to rise. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا یہاں امریکہ میں بھی ہوتا ہے, کاربن موناکسائڈ پوائزننگ, دونوں ایکسیڈنٹل بھی اور سوئسائڈل بھی. اب اس پوائنٹ پہ میں تھوڑا سا اپنا اور سہیل کا انٹروڈکشن کرا دوں. دونوں بیسکلی سائیکائٹرسٹ ہیں, میں چائلڈ سائیکائٹرسٹ ہوں, سہیل بھی چائلڈ سائیکائٹرسٹ ہے. میں ایک ہاسپٹل میں منسلک ہوں بالٹیمور ایریا میں, سہیل ڈپارٹمنٹ آف کریکشنز کے ساتھ منسلک ہیں. تو ہمارا تھوڑا سا مینٹل ہیلتھ کا بھی بیک گراؤنڈ ہے. تو اس حوالے سے تو اب میں سہیل کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ اس بات چیت کو آگے بڑھائیں. ایسا اس میں آپ نے بہت اچھا کہا کہ ہمارے پاس ساری انفارمیشن نہیں ہے. ہمارے پاس جتنی انفارمیشن ہے وہ سوشل میڈیا سے یا اخباروں سے ہے. ہمارے پاس پرسنل انفارمیشن کسی کی نہیں ہے, اور ہم کسی کا یہاں پہ پرسنالٹی کی ڈسیکشن بھی نہیں کر رہے, نہ کسی کی کوئی ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کر رہے. ایک امپورٹنٹ چیز میں جو سمجھتا ہوں بولنا, لوگوں تک پہنچانا, وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سوسائڈ از اسٹل کرمنلائزڈ. 2019 میں ایون اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے اس چیز کو نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ کیا تھا کہ اس کو ڈی کرمنلائز کر دیں. اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے کیا تھا اس کو, لیکن نیشنل اسمبلی نے اسے somehow کوئی ریزن تھی, مجھے نہیں سمجھا کہ اسے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تقریباً 1,30,000 سے لے کے 2,70,000 لوگ پاکستان میں ایوری ایئر سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں. اور یہ رپورٹس ایز وی آل نو آر ناٹ جینوئن رپورٹس. اس سے کہیں زیادہ ہوگا مجھے لگتا ہے, کیونکہ انڈر رپورٹنگ بڑی سیویئر ہے. اور جب بھی کسی کی اس طرح کی کوئی سچویشن میں حالات میں ڈیتھ ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں
اس کی سوسائڈ کی پاسبلٹی کو لوگ کارپیٹ کے نیچے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. اس کو رپورٹ نہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس انسان کے ساتھ جس نے سوسائڈ کی ہو, اس کے ساتھ کتنے اور لوگ ہوں جو ہو سکتا ہے وہ بھی اسی سٹریس سے گزر رہے ہوں, وہ بھی اپنا منہ بند کر دیتے ہیں. ایک سوسائڈ کو تو نہیں بچا سکے, اس کے ساتھ بہت ساری اور سوسائڈز کو جن کو بچایا جا سکتا ہے اس کو بھی نہیں بچایا جا سکے گا. تو تھوڑا اس کے اندر جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تھوڑی سینسٹیوٹی اور تھوڑی ایمپیتھی رکھنی چاہیے اپنے لوگوں کے ساتھ, قطع نظر کہ کسی کا بیہیویئر کیا ہو یا کیا نہ ہو. اگر if suicide is the question, then mental illness should be assessed. اور mental illness کی possibility, drug use کی possibility, اور اس کے ساتھ کون کون سے لوگ اور اس سٹریس کے اندر لوگ گزر رہے ہیں, ان کی مدد کرنے کا سوچنا چاہیے. اور اس چیز کو چھپانے کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں, اس سے معاشرے کو بہت بڑا نقصان ہے. میں چاہتا ہوں احسان تھوڑا اگر آپ تھوڑی سائبر بولنگ پہ بات کریں, یہ بہت زیادہ, کیونکہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں سائبر بولنگ has become a big issue, اور اس سے لوگ خاص طور پہ ینگسٹرز, بچے وغیرہ تو بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں. بہت سارے بچے اس کی وجہ سے سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں, اور نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی. تو آپ نے یہ مجھے ریمائنڈ کیا, آج ہی کی خبر ہے کہ ایک ٹک ٹاکر جس کا فرسٹ نیم کوپر ہے, اس نے ایک پوسٹ کی پچھلے 24 گھنٹے میں کہ مطلب اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ وہ کون ہے جو ینگ ایج میں مرنا چاہے, جیسے کہ کوئی چیلنج کرتا ہے. اور اسی کے چند گھنٹوں کے بعد صبح کے 4:30 بجے بربینک کیلیفورنیا میں ان کی جو ہے وہ باڈی ملی. ہی واز اونلی 19 ایئرز اولڈ, اور ان کے 1.7 ملین فالوورس تھے ٹک ٹاک پہ. تو اب کیا وجوہات ہیں اس کی ابھی تفصیل نہیں آئی. ان کے ساتھ مینٹل ہیلتھ ایشوز تھے یا ڈرگ ایشوز تھے یا دونوں تھے. یہ چیزیں عام طور سے ساتھ ہی چلتی ہیں, کوئی ایک چیز دوسرے کو نیوٹرلائز نہیں کرتی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ کوئی شخص ڈرگ یوز کرتا ہے لہٰذا مینٹل ہیلتھ از ناٹ سگنیفیکنٹ, اینڈ وائس ورسا, دے آر بوتھ گو ہینڈ ان ہینڈ. تو وہ بھی جو بھی وجوہات رہیں گی, لیکن یہ ابھی بالکل تازہ واقعہ ہے, ایک 19 ایئر اولڈ اینڈنگ ہز لائف سو سون. تو یہ صورتحال اگین اس کیس میں we don't know if that happened. It could have been an accident, it could be a heart attack or some sudden death, but لیکن یہ کہ بہت سارے قرائن ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں, ممکن ہے. تو اس میں ایک جو رول ہم دیکھیں گے کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں بے تحاشا جو ہے سوشل میڈیا پہ اس چیز کو جسے کہتے ہیں چسکا لینا, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی انٹرٹینمنٹ 24/7 ایک ریالٹی شو لگا ہوا, اور لوگوں نے اپنی کئی چینلز کھول لیے اسی بنیاد پہ یوٹیوب پہ, اور بے تحاشا جناب انٹرویوز کرنا اور جگہوں پہ جا کے, اور اس کا آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں کو اندازہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, پھر وہ پوسٹ کرنا, پھر پوسٹ کو دوبارہ سے ری پوسٹ کرنا, اور وہ ایک ملینز اینڈ پان ملینز لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور وہ ایک ایسے آدمی کے لیے کہ جو کہ خود بھی سوشل میڈیا پہ ہی رہتا تھا, مطلب he lived on social media. You can imagine how difficult it would have been. Again, you can hold him responsible for some of the things, but nobody deserves this. Nobody deserves this. اور جہاں تک سوال ہے باقی چیزوں کا, he probably needed some help with his behavior. Somebody needed to talk to him and get him to the right people. I don't know کہ کسی نے کوشش کی یا کبھی اس طرف ان کی خود توجہ نہیں گئی. خود بھی ڈاکٹر تھے, مطلب پریکٹس نہ کی ہو, بٹ ہی ہیڈ دا بیسک نالج, ہی could have gotten help, but it's very common for physicians not to be sensitive to mental health issue, especially in Pakistan where mental health is still not a very commonly discussed issue. So یہ ایک چیز ہے. اچھا, سائبر بولنگ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس ڈبل ٹراما. اچھا, ایک تو جیسے مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ریئل لائف میں, اسکول میں کچھ ہوا, کسی پارٹی میں کچھ ہوا, تو وہ چیز اس کی ویڈیو بن جاتی ہے. کوئی امبیرسنگ مومنٹ ہے, کوئی غلطی, کوئی غفلت, کوئی حماقت, وہ اس کی ویڈیو بن جاتی ہے. تو پہلے تو اس کا وہاں پہ مذاق اڑتا ہے, یا اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, یا اس کو
اس کی شخصیت پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے. اس کے بعد وہ چیز ویڈیو پہ آتی ہے اور وہ وائرل ہو جاتی ہے, اور وائرل ہونے کے بعد ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, اور پھر وہ ری ٹراماٹائز ہوتا ہے. وہ شخص ہر روز اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی فارورڈ کر دیتا ہے یا کوئی یاد دلا دیتا ہے. کچھ لوگ ہمدردی میں اس کو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہارے خلاف تو کیا ہو رہا ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ اس کو سنبھال نہیں پاتے, ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, ڈرگس کے سلسلے میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور سیلف ہارم اور مختلف قسم کی خودکشی کی جو شکلیں ہوتی ہیں جس میں کمپلیٹڈ سوئسائڈ یا پیرا سوئسائڈل بیہیویئرس اس میں سامنے آتے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ اٹیمپٹس کرتے ہیں اور ایک کے بعد ایک اٹیمپٹ کرتے کرتے ایک اٹیمپٹ ان کا کامیاب ہو جاتا ہے. اس میں جو ایک بڑی کامن چیز خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں کہی جاتی ہے کہ لوگ توجہ کے لیے ایسے کرتے ہیں. یہ سب بہت پرانی باتیں, اس میں کوئی دم نہیں ہے. توجہ کے لیے کوئی اپنی طبیعت نہیں خراب کرتا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ توجہ اس کا ایک پہلو ہو جس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا ہو. سائبر بولنگ میں ایک جو اور فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ کئی سالوں آپ کا پیچھا کرتی ہے. تو لوگ ایسے ہیں جن کی 15 16 17 سال کی عمر میں کوئی ایسی چیز تھی, اور 25 30 سال کے ہو گئے وہ پھر واپس آتی ہے اور پھر ریسائیکل ہوتی ہے. خاص طور سے اب جو جنریشن ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ بڑھی ہوئی ہے, ان کی بہت سی چیزیں ہیں اسکول لائف کی اور کالج لائف کی جو کہ ریکارڈڈ ہیں انٹرنیٹ پہ ہیں, اور وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. سیاست میں آپ نے دیکھا بہت ہوتا ہے کہ سیاسی لوگ 10 15 سال 20 سال پہلے کچھ کر بیٹھتے ہیں, وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. خیر سیاست میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیسکلی دیٹس پارٹ آف دا گیم. بٹ بہت سارے لوگ جو سیاست میں نہیں ہیں اور پبلک ریپرزینٹیو نہیں ہیں, سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, وہ ناحق جو ہے وہ اس صورتحال میں تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. آپ کچھ کہیں گے اس پہ؟ ہاں احسان, اس میں نا بہت 2-3 چیزیں اور بہت زیادہ آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ ہی سامنے. لوگوں کی میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور لوگ ڈسکشن بھی کرتے ہیں پاکستان میں, تو آپ کو پتہ ہے. تو اس میں ایک تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بہت لو کرتا ہو, اپنے آپ سے بڑی محبت کرتا ہو, بڑا نارسسسٹ ہو, تو وہ سوسائڈ کیسے کر سکتا ہے. پہلے میں اس چیز کے بارے میں کہوں گا کہ یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ اگر کسی کو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر, تو وہ تو ایکچولی اس کی سوسائڈ کا رسک بڑھا دے گا. اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ نارسسسٹ جو ہے وہ سوسائڈ نہیں کر سکتا. کوئی بھی انسان جس کو ایک لاس آف فیس یا ایک انتہائی شرم کا سامنا کرنا پڑا ہو, اب یہ تو ایسی چیز ہے کہ جیسے اس شخص کی بیچارے کی کچھ ویڈیوز, ایسی ویڈیوز آئی گئی, وہ اس کے بچے بھی ہوں گے, اس کی فیملی ممبرز بھی ہوں گے, ان سب کے ساتھ انسان کا ایک لاس آف فیس ہو جاتا ہے. انسان نے یہ سوچا نہیں ہوتا کہ میرے خالو دیکھیں گے یا میرے ماموں دیکھ لیں گے یہ چیزیں, اور شاید کوئی نہیں دیکھے گا. لیکن سوشل میڈیا ابھی ایک پرابلم ہے, اس کے اندر اس طرح کی ویڈیوز کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. آپ کے اپنے بچے, اپنی بیٹیاں دیکھ سکتی ہیں. وہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے کسی بھی انسان کے لیے, چاہے کوئی نارسسسٹ ہو, اپنے آپ کو بہت لو کرتا ہو یا وہ نہ کرتا ہو. اس چیز کے اندر میں ایگزامپل اڈولف ہٹلر کا دیتا ہوں لوگوں کو اکثر, کہ ہٹلر کی تو اتنی ڈائگنوز نارسسزم تھی, بائی پولر ایلنس بھی اتنی ساری چیزوں سے سوچتی تھی. ہی ایونچولی کمیٹڈ سوسائڈ. اس سے زیادہ ہٹلر سے زیادہ پروگریس کیا, جس نے جرمنی کو کہاں سے کہاں بھی پہنچایا تھا, جس نے جرمنی کو کہاں سے کہاں اٹھایا تھا, اس کی اتنی ساری کنٹریبیوشنز بھی تھی. اس کی برائیاں بھی بہت ساری ہیں لیکن اس کی کنٹریبیوشنز بھی بہت تھی, اور اس نے سنگل ہینڈڈلی سارے پولیٹیکل اپوزیشن کو صاف کر دیا تھا. وہ اتنا اسٹرانگ انسان تھا. ایونچولی کمیٹڈ سوسائڈ. تو اگر کوئی انسان اپنے آپ سے بہت بیجا محبت کرتا ہے, دیٹ ڈزنٹ is not a risk, that's not a protective factor for suicide at all. دوسری چیز میں تھوڑا منافقت کے بارے میں کہنا چاہوں گا. ہپوکریسی کے اندر not only political psychology یا evolutionary psychology کے اندر, بلکہ بہت سارے philosophical aspects جیسے کہ existentialism کی ریسرچ ہے, اس میں ہپوکریسی پہ لوگوں نے بڑا کام کیا ہے. جنرلی اسپیکنگ ہپوکریسی کیا ہے کہ ایک انسان کی جو ویلیوز یا جو انسان جن باتوں کو ویلیو کو کا پرچار کرتا ہو, اس طرح کی ویلیوز کی اس کے بیہیویئر میں جھلک نہ ملتی ہو. بیہیویئر کچھ ہو اور ویلیوز کچھ ہو. جتنی بھی لوگ یہاں پر بھی ایون
امریکہ میں UK میں اکثر آپ کو اس طرح کے کیریکٹرز ملیں گے کہ اخبار میں آئے گا کہ ایک فلانا پریسٹ تھا جو اتنی ساری یہ باتیں کر رہا تھا، اس کے ویلیوز کچھ اور تھے، بٹ ہی واز امپلیکیٹڈ ان چائلڈ مولسٹیشن یا کسی اور طرح کے ریپ میں یا کوئی سیکشل چارج میں یا کسی قسم کی ایمبیزلمنٹس میں ان کا نام آ جاتا تھا. تو میں نے زیادہ تر یہاں پہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ بڑا ایک ایمپیتھک اپروچ لیتے ہیں، اور ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کی انڈیویجولز کی ہپوکریسی ہے وہ معاشرے کی ہپوکریسی کا آئینہ دار ہوتی ہے، معاشرے کی پرابلمز کا آئینہ دار ہوتی ہے. معاشرے کے ایک النس ہے معاشرے کے اندر، اس کا وہ سمٹم بیئرر ہوتی ہے. ہپوکریٹ انسان ایک سمٹم ہے معاشرے کی النس کا. وہ لوگ جو ایسے معاشرے میں پلتے بڑھتے ہیں جہاں پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، وہاں پہ جہاں پہ لوگ ایک خاص طرح کا ایٹیٹیوڈ یا ایک خاص طرح کی باتیں سننا چاہتے ہیں، وہاں پہ مذہبی لیڈرز بھی ایسی باتیں کریں گے اور وہاں پہ سیاستدان بھی ایسی باتیں کریں گے جو لوگ سننا چاہتے ہوں. جب بھی ہم کسی انسان کی ہپوکریسی دیکھتے ہیں تو ہم اس کی ہپوکریسی بڑے آرام سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، کیونکہ دوسرے کی ہپوکریسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان ہے، اپنی ہپوکریسی آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل کام ہے. تو انڈیویجولز کی ہپوکریسی یا منافقت کو کسی قسم کا کوئی نشتر بنا کے اس کی فیملی والوں پر چلانا کوئی بڑی اچھی بات نہیں ہے. اس کے لیے بڑی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس کے بچے ہوں، ان کی فیملی ہو، وائف ہو، ان کے پیرنٹس ہوں، وہ ویسی بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہے ہیں. اوپر سے یہ کہنا کہ یہ نارسسسٹ ہے یا یہ ہپوکریٹ ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. میں صرف یہ بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ریز کیے. اب اس کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں، گفتگو کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہو رہا ہے. یوں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں کسی سوسائٹی کا انڈائٹمنٹ ہوتے ہیں. بالکل دس انسیڈنس از انڈائٹمنٹ آف پاکستانی سوسائٹی، پاکستانی انٹرٹینمنٹ ورلڈ، سوشل میڈیا، ریٹنگز کی دوڑ، سوشل میڈیا کی ہیجان خیزی، اس کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، اس میں شامل ہو کے they get sucked in. So it's difficult to be very strong and resilient and resist those impulses. We are all humans. So میرے خیال ہے اس وقت پہ بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں اور کچھ ریپیئر کرنے کی کوشش کریں. سب سے بڑھ کے تو ان کی فیملی کو سپورٹ کریں، جو بھی ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے میرے خیال ہے بچے ہیں، ان کی ایکس وائف ہیں وغیرہ. اور مزید کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس سے کچھ گین نہیں ہونا ہے. آئی تھنک ان دا فیوچر ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح سے ایک طوفان جو ہے ریٹنگز کا اور میڈیا پہ پریزنس کا، اس کو تھوڑا کرٹیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے طور پہ. تھوڑی سی سیلف سینسرشپ بھی کرنی چاہیے. بہرحال I think that's enough for input I think today. میں خیال اجازت لیتے ہیں. اب سب اپنا خیال رکھیے اور سمر کو اچھی طرح گزاریں، اور کوشش کرتے رہیں کہ اچھی کتابیں پڑھیں اور اچھی چیزوں سے کچھ فائدہ حاصل کریں. ہم پھر حاضر ہوں گے کبھی نہ کبھی، اگلے مہینے سے اگلے مہینے آتے رہیں گے. تھینک یو، شکریہ. خدا حافظ.